حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ یہ استواضع اور انکساری کے باب میں اور تکبر کی نفی کے باب میں آخری بات آج کہنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی دل میں اللہ پاک نے القاء فرمایا بایزید، حضرت احمد نے بیان کیا، عبادت کرنے والے تو بہت لوگ ہیں اور بڑی بڑی عبادتیں ہماری بارگاہ میں بھیجتے ہیں، ریاضت کرنے والے بھی بہت لوگ ہیں، بڑی ریاضتیں میری بارگاہ میں بھیجتے ہیں، خدمت کرنے والے بھی بڑے لوگ ہیں، بڑی بڑی خدمتیں میری بارگاہ میں بھیجتے ہیں، لیکن تو اگر میری ملاقات کا متمنی ہے اور میری ملاقات کا خواہش مند ہے تو شفاعت اور سفارش کے لیے کوئی ایسی چیز میری بارگاہ میں بھیج جو میرے خزانے میں موجود نہ ہو۔ فرمایا لوگ اپنی عبادتیں بھی میری طرف بھیجتے رہتے ہیں، تحفہ خدمتیں بھیجتے ہیں، ریاستیں بھیجتے ہیں، بندگیاں بھیجتے ہیں، تو اگر میری ملاقات چاہتا ہے، مجھ سے ملنا چاہتا ہے تو کوئی ایسی چیز تحفہ بھیج جو میرے خزانے میں موجود نہ ہو۔ عرض کیا باری تعالیٰ کون سی چیز ہے جو تیرے خزانے میں موجود نہیں جو بھیجوں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا وہ عجز اور انکساری ہے۔ عجز اور ساری شانیں میری ہیں مگر عاجزی اور انکساری میری شان نہیں، وہ بندے کی شان ہے۔ تو میرے بندے تو عاجزی اور انکساری کا تحفہ میرے پاس بھیج، اس کے صلے میں تمہیں اپنی ملاقات عطا کر دوں گا۔ جو واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ رستے سے گزر رہا تھا تو مجھے راہ میں کتا ملا، راستے میں ایک کتا ملا، قریب سے گزرا تو میں نے کتے کو دیکھ کر اپنا دامن سمیٹ لیا، اپنا قمیض دامن سمیٹ لیا، بچا کے گزرا۔ کتے نے عرض کیا باری تعالیٰ مجھے زبان دے دے، اور وہ جو زبان تھی، پھر اہل اللہ اس زبان کو سمجھنے والے بھی تھے۔ کتا بول پڑا، اپنی زبان حال سے بولا کہ پوچھا کہ حضرت بایزید بسطامی سلطان العارفین، آپ نے اپنا دامن مجھ سے کیوں بچا لیا؟ دامن مجھ سے کیوں بچا لیا؟ کتا خود بولا اس لیے کہ اگر میں بھیگا ہوا نہیں تھا تو آپ کو مجھ سے ناپاکی کا ڈر بھی نہیں تھا، پھر آپ کے کپڑے مجھ سے لگ بھی جاتے تو ناپاک نہ ہوتے، اگر میں خشک تھا تو کپڑے ناپاک نہ ہوتے، اور اگر چلو میں بھیگا ہوا تھا تو کپڑے لگ جاتے تو جا کے آپ دھو لیتے، پاک ہو جاتے، پاک ہو جاتے۔ آپ نے اپنے کپڑے سمیٹ کر مجھے میرے پلید ہونے کا احساس دلایا، اتنا تکبر کرتے ہو؟ اب یہ بات عام آدمیوں کو تو نہیں کہی جاتی، یہ بایزید سے کہنے والی۔ ہائے ہائے، کس سے کہی جا رہی؟ بایزید سے۔ اتنا تکبر کرتے کہ مجھے میرے پلید ہونے کا احساس دلایا ہے، اور فرمایا کہ میں تو پلید ہوں ہی، مگر اس تکبر کی شکل میں جو کچھ آپ اندر لیے پھرتے ہیں یہ 7 سمندروں کے پانی سے بھی پاک نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں کتے نے مجھے جواب دیا یہ جو تکبر ہے آپ لیے پھرتے ہیں یہ 7 سمندروں کے پانی سے بھی پاک نہیں ہوتا۔ وہ میں نے بات کی تھی، میں 7 سمندروں کے پانی نکال دیے جائیں، کروڑوں ڈول بھر کے نکال دیے جائیں، پاک نہیں ہوتا، چونکہ میں موجود ہے، تکبر پاک نہیں ہوتا۔ تو حضرت بایزید فرماتے، وہ رو پڑے، حضرت بایزید بسطامی فرمانے لگے کتے تو سچ کہتا ہے، تیرا تو ظاہر نجس ہے، تیرا تو بدن نجس ہے، میرا باطن نجس ہے۔
یہ تواضع کی حد ہے. سلطان العارفین اولیاء کے سردار ہیں اور اپنے باطن کی نسبت ایسی بات کرتے ہیں. کتے کی ہم کلامی یہ ہے. ان کی بھی گرفت ہوتی ہے ان کے مقام، ان کے مرتبے اور ان کے حال کے مطابق، اور گرفت اللہ نے کتے کی زبان سے کروائی، کتے کی زبان سے بات کہلوائی. یہ ان کے مرتبے کی بات ہے. فرماتے ہیں تو سچ کہتا ہے، تیرا تو ظاہر جسم ناپاک ہے، میرا باطن ناپاک ہے. تو فرمانے لگے کتے میں چاہتا ہوں کہ اب میں اس پاکیزگی کو حاصل کرنے کے لیے کچھ وقت تیرے ساتھ رہوں. یہ جو میرا باطن ناپاک ہے نا، تکبر، یعنی مطلب آپ کو ساتھ سمجھاتا جاؤں نا، تیرے ساتھ رہوں. کیا مطلب؟ جب وہ کتے کے ساتھ رہوں گا اور لوگ مجھے دیکھیں گے تو نفس خود بخود تکبر سے پاک ہو جائے گا. جب میں اپنے نفس کو کتے کے ساتھ جوڑ دوں گا نا تو پھر نفس کا تکبر کہاں رہے گا؟ وہ با یزید کا نفس نہیں رہے گا، پھر وہ سلطان العارفین کا نفس نہیں ہوگا. اس کو سمجھ آ جائے گی کہ کتے کے ساتھ پھرتا ہوں، اس طرح تکبر سے پاک ہو جاؤں گا. اب آپ نکتہ سمجھ گئے نا؟ جی سمجھے؟ فرمانے لگے کہ کتے اب میں کچھ عرصہ تیرے ساتھ گزارتا ہوں، ہم اکٹھے رہتے ہیں تاکہ میرا باطن تکبر سے پاک ہو جائے. کتا جواب دینے لگا، دوسری بات ہو گئی. کہنے لگا بایزید، میں اور آپ ہمارا اکٹھا رہنا ممکن نہیں، ہمارے اندر بڑا فرق ہے، ہمارے اندر بڑا فرق ہے، ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے. پوچھا کیسے؟ کہنے لگا ایک تو آپ مقبول بارگاہ ہیں، میں مردود ہوں. آپ مقبول ہیں، میں کتا ہوں، مردود ہوں. ایک سبب تو یہ. اور کہنے لگا ایک سبب اور بھی ہے، اور وہ یہ، وہ کہتا ہے کہ میں کتا ہوں، میں دوسرے دن کے لیے ہڈی جمع نہیں کرتا، جو ملتا ہے کھا لیتا ہوں، اور اگلے دن کے لیے ہڈی بھی جمع کر کے نہیں رکھتا. اور آپ تو سارے سال کا غلہ جمع کر کے رکھتے ہیں، آپ سارے سال کا غلہ جمع کر کے رکھتے ہیں، میں تو ایک دوسرے دن کے لیے بھی ہڈی جمع نہیں کرتا. اس لیے ہم اکٹھے کیسے چل جائیں گے؟ تو حضرت بایزید فرماتے ہیں میری چیخ نکلی، بس وہ ایک لمحہ ہوتا ہے جس سے کوئی ذبح ہو جاتا ہے، وہ ذبح ہونے والی چیز ذبح ہو جاتی، اور پھر اس کے بعد راستہ اور مقام اور کیفیت بدل جاتی. چیخے اور کہنے لگے باری تعالی، جب میں ایک کتے کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں تو تیرا قرب حاصل کرنے کے قابل کیسے ہوں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بدترین مخلوق کتے کے ذریعے ایک اپنی اعلیٰ مخلوق اپنے ولی کو ایک درس دینا چاہا، وہ عطا کر دیا. حاضرین محترم، یہ تواضع، عاجزی اور انکساری کا درس تھا. آج سے ہمیں چاہیے کہ جو کچھ سنا اس کو اپنے قلب و باطن میں اتاریں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال کو بدل دے. وما علینا الا البلاغ.